بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ ایران میں کمانڈر کی ہلاکت کے بعد القاعدہ بحران کا شکار۔ مدینہ میں بنگلہ دیشی نے خودکشی کر لی۔ مختلف ملکوں سے اسلحے کی خریداری کا آپشن موجود ہے۔ الجبیر۔ نجران میں کئی تجارتی مراکز، شادی ہال اور مساجد بند۔ ریاض میں ذیابیطس سے آگہی کے لیے سائیکلنگ۔ دھوکہ دہی سے 1.7 کروڑ ریال ہتھیانے والا گروہ گرفتار۔ سندھ میں سیلابی متاثرین کے لیے سعودی امدادی پیکیج۔ سعودی ڈاکہ ریلی میں یادگاری ڈاک ٹکٹ۔ اجتماعی تقریبات میں 50 افراد کی پابندی برقرار ہے۔ مکہ ریجن میں سڑکوں کے 8 نئے منصوبوں کی سنگ بنیاد۔ درجہ حرارت میں کمی، سخت سردی پڑے گی۔ بارک میں SOPs کی خلاف ورزی پر معروف تجارتی مرکز بند۔ اپریل کے بعد کرونا کیسز میں ریکارڈ کمی۔ ایران میں کمانڈر کی ہلاکت کے بعد القاعدہ بحران کا شکار۔ ایران میں ایک اہم کمانڈر کی ہلاکت کے بعد القاعدہ کی قیادت بحران کا شکار ہے۔ اسرائیل کے جاسوس نے القاعدہ کے نمبر 2 سمجھے جانے والے کمانڈر کو اگست کے مہینے میں ایران میں ہلاک کیا تھا۔ عرب نیوز کے مطابق تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عبداللہ احمد عبداللہ عرف ابو محمد المصری کی ہلاکت کی خبر القاعدہ کے لیے ایک دھچکا ہے۔ اس شدت پسند تنظیم نے امریکہ میں 11 ستمبر 2001 میں حملے کیے تھے۔ کینیا کے شہر نیروبی اور تنزانیہ کے شہر تنزانیہ میں امریکی سفارتخانوں پر بم حملوں کی برسی کے موقع پر المصری کو تہران کی ایک گلی میں 7 اگست کو ان کی بیٹی سمیت ہلاک کیا گیا۔ ہلاک کے وقت تہران کے مضافات میں ابو محمد المصری اپنی بیٹی کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ان بم حملوں کی منصوبہ بندی میں حصہ لیا۔ المصری دہشت گردی کے مقدمات میں FBI کو مطلوب تھے۔ القاعدہ نے ابھی تک ان کی ہلاکت کا اعلان نہیں کیا۔ ایران نے اس واقعے کو مسترد کیا ہے، جبکہ کسی بھی حکومت نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ تاہم امریکی خبر رساں ایجنسی APA کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے موجودہ اور سابق 4 عہدیداروں نے المصری کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ القاعدہ کے نمبر 2 سمجھنے والے کمانڈرز کو ڈھونڈنے اور مارنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر کام کیا۔ ان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو معلومات فراہم کی کہ ان کو المصری کہاں مل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جاسوسوں نے المصری کو ہلاک کیا۔ دیگر 2 عہدیداروں نے بھی ان کی ہلاکت کی تصدیق کی، لیکن مخصوص تفصیلات فراہم نہیں کر سکے۔ المصری کو ایمن الظواہری کے جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ ان کی موت شدت پسند گروپوں کے لیے ایک دھچکا ہے۔ ایمن الظواہری، جو کہ اسامہ بن لادن کے جانشین تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی بھی موت واقع ہو چکی ہو۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے امور کی ماہر ڈاکٹر ہانی ناصرہ نے عرب نیوز کو بتایا کہ ابو احمد المصری کی ہلاکت نے القاعدہ کی قیادت کے متعلق پھر سے سوال کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایمن الظواہری کے جانے کے بعد قیادت کے لیے القاعدہ میں قیادت کا بحران پیدا ہو گیا تھا۔ المصری 2003 سے ایران کی حراست میں تھے، تاہم وہ 2015 سے ایران میں آزادی سے رہ رہے تھے۔ امریکی انسداد دہشت گردی کے حکام کے خیال میں ایران المصری کو زندہ رہنے دیتا اور ان کے ذریعے امریکی اہداف کے خلاف کارروائیاں کرتا۔
ان کی بیٹی کی شادی 9/11 حملوں کے ماسٹر مائنڈ اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن سے ہوئی تھی۔ ان کو بھی ایک امریکی آپریشن میں ہلاک کیا گیا تھا۔ ابو المصری کی ہلاکت کی خبر افغانستان میں مقامی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ہلاک کیے گئے 2 سینئر القاعدہ کے رہنماؤں کی ہلاکت کے چند ہفتوں بعد آئی ہے۔ ایک اور تجزیہ کار ڈاکٹر ایرک کروگلینسی کا کہنا ہے کہ قیادت سے متعلق بحران کے باوجود یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ القاعدہ ختم ہو گئی ہے۔ اگرچہ القاعدہ نے اہم رہنما پاکستان، افغانستان اور ایران میں کھو دیے ہیں، تاہم شام، یمن اور مغربی افریقہ میں ان کے اہم لوگ موجود ہیں جن کو قیادت سونپی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ القاعدہ میں 100 سے بھی کم افراد ایسے ہوں گے جو اس شدت پسند تنظیم کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ امریکہ القاعدہ خاص طور پر اس کے سینئر لیڈرشپ کا شکار کرتا رہے گا جنہوں نے 9/11 کی منصوبہ بندی میں حصہ لیا۔ مدینہ میں بنگلہ دیشی نے خودکشی کر لی۔ سعودی عرب میں مدینہ سیکیورٹی فورسز نے بتایا ہے کہ ایک 50 سالہ بنگلہ دیشی نے خودکشی کی ہے۔ اجل ویب کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیشی ایک ریسٹورانٹ میں ملازم تھا اور 2 بنگلہ دیشی ہم وطنوں کے ہمراہ رہائش پذیر تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے بتایا ہے کہ اس کے ساتھی نماز کے لیے مسجد گئے تھے۔ واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ان کا روم میٹ کمرے کے پنکھے پر رسی ڈال کر لٹکا ہوا ہے۔ مدینہ پولیس نے اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پہنچ کر قانونی کارروائی کی۔ ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ خودکشی کے محرکات کیا تھے۔ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مختلف ملکوں سے اسلحے کی خریداری کا آپشن موجود ہے۔ الجبیر سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر نے جنگ یمن کی وجہ سے اسلحے کی برآمد کی پابندی سے متعلق جرمنی کی تجویز پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کے پاس کئی ملکوں سے اسلحہ خریدنے کا آپشن موجود ہے۔ جرمن ہتھیار اس کی مجبوری نہیں ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق الجبیر نے جرمن خبر رسائی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ جنگ یمن کی وجہ سے سعودی عرب کے لیے اسلحے کے سودے پر پابندی کی تجویز غیر منطقی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یمن میں جنگ پر ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ یہ ایک جائز اور آئینی جنگ ہے۔ سعودی عرب متعدد ملکوں سے اسلحہ خرید سکتا ہے اور وہ ایسا ہی کرے گا۔ یاد رہے کہ جرمنی میں حکمران اتحاد نے مارچ 2018 میں حکومت سازی کے معاہدے میں طے کیا تھا کہ جنگ یمن میں براہ راست شریک تمام فریقوں کو اسلحے کی سپلائی روک دی جائے گی۔ نجران میں کئی تجارتی مراکز، شادی ہال اور مساجد بند۔ سعودی عرب میں گورنر نجران شہزادہ یلوی عبدالعزیز نے کورونا کے کیسز بڑھی جان پر 16 مساجد، کئی شادی ہال اور 20 تجارتی مراکز سیل کرا دیے۔ مساجد غیر ملکی کارکنان کے رہائشی علاقوں میں تھیں جہاں کورونا وائرس کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق نجران میں کورونا وائرس کی تازہ صورتحال پر غور کے لیے متعلقہ اداروں کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ گورنر نجران نے محکمہ صحت کے دفتر میں اس کی صدارت کی۔ اس موقع پر سماجی تقریبات اور ریسٹ ہاؤسز میں مختلف پروگراموں کے دوران SOPs کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا گیا۔ گورنر نجران نے متعلقہ اداروں کی سفارش پر شادی ہال، تقاریب مراکز، تجارتی مراکز اور 16 مساجد کو سیل کرنے کی منظوری دی۔ گورنر نجران نے حکم جاری کیا ہے کہ پولیس SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے میزبان کو طلب کر کے اس کے خلاف کارروائی کرے۔ پورے علاقے میں حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ جامع مسجد کے دروازے پر رضاکار تعینات کیے جائیں اور نامناسب رہائش کے ثبوت ملنے پر مقررہ کارروائی سے حکام اور غیر ملکی کارکنان کو آگاہ اور منتبہ کیا جائے۔ ریاض میں ذیابیطس سے آگہی کے لیے سائیکلنگ۔ ریاض میں سائیکلسٹوں نے عالمی یوم ذیابیطس کے موقع پر ڈبلمیٹر کوارٹرز کے علاقے میں ڈنمارک کے سفارتخانے کے زیر انتظام سائیکلنگ کا اہتمام کیا۔ عرب نیوز کے مطابق ذیابیطس جیسی خاموش قاتل بیماری سے آگہی کی اس مہم کے دوران
डेनमार्क के सफीर ओले ई मुस्बी की क़यादत में 50 मर्द व ख़वातीन पर मुश्तमिल साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। इस साइकिलिंग मुहिम का एहतमाम डेनमार्क के सफारतखाने ने सऊदी वज़ीर खेल डेनमार्क की दवासाज कंपनी नोवो नोर्डिस्क और डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स जनरल अथॉरिटी के तावन से किया है। 12 किलोमीटर लंबी साइकिलिंग की इस मुहिम का मकसद मकामी अफराद को आगाही फराहम करना है कि वर्जिश और मुनासिब ग़िज़ा के ज़रिए ज़ियादती से किस तरह बचा जा सकता है। 50 साइकिलिस्टों की जानब से हिस्सा लेने वाली इस मुहिम में सऊदी वज़ारत सेहत ने भी ख़ुसूस तौर पर शिरकत की। दीगर साइकिलिस्टों में डेनमार्क के सफारतखाने का अमला, वज़ारत सेहत, दवासाज कंपनी नोवो नोर्डिस्क और रियाद के प्रोफेशनल बाइसाइकिल क्लब वसाया के अरकान शामिल थे। इस मौका पर अरब न्यूज से गुफ्तगू करते हुए डेनमार्क के सफीर ने कहा है कि हम आज के दिन ज़ियादतीस में मुब्तला लोगों पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज करते हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस मर्ज का शिकार हो रहा है, मगर इनमें से बहुत से लोगों को ये इल्म ही नहीं होता कि उन्हें ज़ियादतीस लाहक हो चुकी है। हमारा मकसद ये है कि माशरे को मुख्तलिफ तबकात में इस अमर को उजागर करें कि वो ज़ियादतीस पर काबू पाने पर तवज्जो दें। डेनमार्क के सफीर ओले मुस्बी ने कहा है कि सऊदी अरब में लोगों की बड़ी तादाद इस मर्ज का शिकार है। हमें इस अमर को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि ज़ियादतीस के मरीज ऐसी आदत ना अपनाएं जो मर्ज में शिद्दत का बायस बने। इसलिए ज़रूरी है कि सेहत की निगहदाश्त का निज़ाम मौजूद हो ताकि मरीजों की मदद की जा सके। इस मौका पर वसाया साइकिलिंग क्लब के कप्तान आला हुसैन जमाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने रियाद में 2018 के दौरान साइकिलिंग क्लब कायम किया, जिसका मकसद साइकिलिंग के फ़वाइद लोगों के साथ शेयर करना और उन्हें ये बावर कराना था कि साइकिलिंग ज़ियादतीस व दीगर मुख्तलिफ अमराज से बचने में मददगार हो सकती है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत के लिए नौजवान हमारे क्लब से राब्ता कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आइंदा 5 बरस तक 2-3 सऊदी एथलीट्स आलमी सतह पर मुकाबलों में शिरकत करेंगे। इस मौका पर दवासाज कंपनी नोवो नोर्डिस्क के बिजनेस डायरेक्टर हानी रिज़्क़ ने कहा है कि हमारा मकसद आवाम को इस हकीकत से आगाह करना है कि ब्लड शुगर पर काबू पाना कितना अहम और ज़रूरी है। ज़ियादतीस के आलमी दिन का आगाज 1991 में इंटरनेशनल ज़ियादतीस फेडरेशन के तहत किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस आलमी दिन के तौर पर 2006 में तस्लीम किया, क्योंकि 14 नवंबर को साइंसदान और नोबेल इनाम याफ्ता सर फ्रेडरिक बेंटिंक की सालगिरह मनाई जा रही है, जिन्होंने 1992 में अपनी साथी चार्ल्स के साथ मिलकर ज़ियादतीस के लिए इंसुलिन ईजाद की थी। धोखाधड़ी से 1.7 करोड़ रियाल हथियाने वाला गिरोह गिरफ्तार। सऊदी अरब में हुकाम ने धोखाधड़ी से 1.7 करोड़ रियाल से ज्यादा हथियाने वाले 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबर रसानी इदारे SPA के मुताबिक रियाद पुलिस के मावन तर्जुमान ने बताया है कि 5 रुकनी गिरोह, जिसमें 3 सऊदी और इकामा कानूनी की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 शामी शामिल थे, उन्होंने धोखाधड़ी से 17 मिलियन रियाल से ज्यादा हथियार लिए। तर्जुमान ने कहा कि ये लोग खुद को ला फर्म के कारकुन जाहिर करते और बताते कि वो तदावुल कंपनियों के यहाँ फंसी रकम निकलवा सकते हैं। वो मुख्तलिफ लोगों से रकमें वसूल कर रहे थे। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुल्ज़िमान ने सोशल मीडिया पर अपनी खिदमात की तशहीर की लोगों के बैंक अकाउंट के खुफिया नंबर हासिल करके वारदातें कर रहे थे। तर्जुमान का कहना है कि 5 रुकनी गिरोह ने ये तरीकाकार अख्तियार करके सऊदी शहरियों के तजारती अदारों के अकाउंट्स के जरिए 17 मिलियन रियाल बैरून मुल्क मौजूद शामी शहरी के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए थे। रियाद पुलिस ने मुल्ज़िमान को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया है। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए सऊदी इमदादी पैकेज। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड
ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کے ایس ریلیف کی جانب سے سندھ میں غریب خاندانوں کے لیے امدادی سامان تقسیم کیا گیا ہے۔ سعودی سرکاری خبر ایجنسی ایس پی اے کے مطابق پاکستان کے صوبہ سندھ میں خصوصی امدادی پیکیج میں کھانے اور روزمرہ استعمال کے امدادی راشن کے 7,000 پیکٹ ہیں، جن کا مجموعی وزن 287 ٹن ہے۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران کنگ سلمان ہیومینٹری ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کے ایس ریلیف کی جانب سے یہ امدادی پیکٹ کے حوالے کیا۔ اس تقریب میں پاکستان نیشنل نیچرل ڈیزاسٹرز مینجمنٹ اتھارٹی کے نمائندے محمد ادریس محسود اور پاکستان میں کے ایس ریلیف سینٹرز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد الثانی بھی موجود تھے۔ سعودی سفیر نواف المالکی نے بتایا کہ یہ امدادی پیکٹ سعودی شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت کے مطابق ہے۔ یہ امداد شدید بارشوں، سیلاب اور کرونا وائرس سے متاثرہ سندھ کے 7 اضلاع میں 42,000 افراد میں امدادی راشن کے پیکٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ اس موقع پر محمد ادریس محسود نے پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے سعودی عرب کی طرف سے مستقل حمایت اور امداد پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی جانب سے راشن کی تقسیم کا امدادی منصوبہ مختلف برادر اور دوست ممالک اور وہاں کے عوام کو بحران اور پریشانی کے وقت فراہم کی جانے والی امداد کا حصہ ہے۔ سعودی ڈاکہ ریلی پر یادگار ڈاک ٹکٹ۔ سعودی محکمہ ڈاک نے ڈاکہ ریلی کے حوالے سے 3 ریال کا یادگاری ٹکٹ اور 5 ریال مالیت کا پوسٹ کارڈ جاری کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق محکمہ ڈاک نے یادگاری ٹکٹ ایسے موقع پر جاری کیا ہے جبکہ جنوری میں سعودی عرب میں ڈاکہ ریلی 2 منعقد ہو رہی ہے۔ ڈاکہ ریلی سے دنیا بھر میں دلچسپی لی جاتی ہے اور یہ شریک ڈرائیوروں کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی محکمہ ڈاک مذہبی اور قومی مواقع پر یادگاری ٹکٹ جاری کرتا ہے۔ تہواروں، حج، موسم، عالمی کانفرنسوں، اسلامی، عرب اور خلیجی کانفرنسوں، قومی و ثقافتی پروگراموں کو یادگار بنانے کے لیے ٹکٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ کھیلوں اور تفریحات پروگراموں کے علاوہ مختلف شعبوں میں قومی کارناموں کو متعارف کرانے کے لیے بھی ڈاک ٹکٹوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اجتماعی تقریبات میں 50 افراد کی پابندی برقرار ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ اجتماعی تقریبات اور پروگرام میں شرکت کرنے والوں کی انتہائی حد 50 افراد مقرر ہے اور یہ پابندی سوچ سمجھ کر لگائی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق اتوار کو پریس کانفرنس میں ترجمان نے کہا ہے کہ سعودی ریسرچ اینڈ اسٹڈی سینٹرز اور صحت امور کے اداروں کی سفارشات پر ہی یہ حد مقرر کی گئی۔ ترجمان نے بتایا کہ امراض سے بچاؤ کے لیے قائم امریکی مرکز نے اگست میں بتایا تھا کہ امریکہ کی ایک ریاست میں شادی کی تقریب میں 55 افراد شریک ہوئے تھے، اس میں سے ایک کرونا کا مریض تھا۔ اس کی وجہ سے دیگر شرکائے تقریب وائرس کی زد میں آ گئے۔ ترجمان نے بتایا کہ متاثرین نے لا علمی میں اپنے اہل خانہ میں وائرس منتقل کر دیا جس سے یہ تعداد 167 تک پہنچ گئی۔ ان میں سے 7 ایسے افراد کی موت واقع ہو گئی جو تقریب میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے۔ ترجمان نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں تاکہ سماجی تقریبات خوشی کی بجائے ماتم میں تبدیل نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اجتماعات میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ 50 افراد کی شرکت کی اجازت ہے اور جب تک صورتحال مکمل تسلی بخش نہیں ہوگی یہ پابندی جاری رہے گی۔ مکہ ریجن میں سڑکوں کے 8 نئے منصوبے کا سنگ بنیاد۔ گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل نے اتوار کو ریجن کی کئی کمشنریوں میں سڑکوں کے 8 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ وزیر نقل و حمل صالح الجاسر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے اور سبق کے مطابق گورنر مکہ نے ریجن میں نقل و حمل کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے والے منصوبے شروع کرنے پر وزارت نقل و حمل کی کوششوں کو سراہا ہے۔ سڑکوں کی مجموعی طول 112 کلومیٹر ہوگی۔ ایک منصوبے کے تحت بریمان عدال شام روڈ مکمل کیا جائے گا۔
दूसरे मंसूबे के तहत बरीमान हदाल शाम से मुंसलिक जद्दा मक्का रोड का चौराहा बनाया जाएगा। बीशा रनिया अलखुरमा रोड को मुकम्मल करके रियाज ताइफ रोड से मिलाया जाएगा। अताना अल्फू रोड, मदीना खलीस रोड का खलीस चौराहा और जद्दा जाजान रोड का एक हिस्सा मुकम्मल किया जाएगा। दर्जा हरारत में कमी, सख्त सर्दी पड़ेगी। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात ने तवक्को जाहिर की है कि इस साल मौसम सरमा में सख्त सर्दी पड़ेगी। इतवार से दर्जा हरारत में कमी शुरू हो गई है और बतदरीज दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से नीचे चला जाएगा। सबक वेब के मुताबिक महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मौसम सरमा की आमद है। हालात बता रहे हैं कि मुमलकत भर में दर्जा हरारत बतदरीज कम होगा। तर्जुमान बताया कि मौसमी असूलों के मुताबिक सर्दी की शुरुआत नवंबर के आगाज में हो चुकी है, ताहम मौसम सरमा इतवार से मुकम्मल तौर पर शुरू हुआ है। तर्जुमान ने कहा है कि इस साल सख्त सर्दी पड़ेगी। ममलकत के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से नीचे चला जाएगा। सबसे ज्यादा यही इलाके सर्दी की लहर से मुतासर होंगे। बाद इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से 5 से 6 डिग्री नीचे होगा। तर्जुमान का कहना है कि मुमलकत में इस हफ्ते बारिश भी मुतवक्का है। ममलकत के बेशतर इलाके बारिश की जिद में होंगे। दरियाफ्तना मुतअद्दिद इलाकों हदूद शुमालिया मशरकी हाइल और हफर अलबातन से गरज चमक के साथ बारिश और सालाबारी की इतलात मिली हैं। इससे कबल गर्द आलूद हवाएं चल रही थीं, जिससे हद नजर महदूद हो गई थी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुमेरात से बारिश का नया मौसम शुरू हो जाएगा। मगरबी शुमाली और वस्ती इलाकों में बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। बार्क में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मारूफ तजारती मरकज बंद। बार्क कमिश्नरी की म्यूनसिपलिटी ने एसओपीज और बल्दिया के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर शहर का मारूफ तजारती मरकज बंद करा दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक बल्दिया ने कहा है कि तफ्तीशी टीमों के मामूल के दौरे के दौरान मज़कूरा मरकज का दौरा किया गया था। मरकज में सेहत ज़वाबित और एसओपीज की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड करने के अलावा बल्दिया का लाइसेंस नहीं था। तफ्तीशी टीमों ने मरकज को सरबराह कर दिया, इंतजामिया के खिलाफ जुर्माने आयद किए और मालिकान को रजू करने की हिदायत की गई। बार्क म्यूनसिपलिटी के सरबराह इंजीनियर मोहम्मद मरजन ने कहा है कि शहर भर में तफ्तीशी दौरे जारी हैं, जहां बल्दिया के ज़वाबित के अलावा सेहत आमा और एसओपीज की निगरानी की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों तफ्तीशी टीमों ने मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियां पकड़ी हैं, जिन पर ज़ाब्ते की कार्रवाई की गई। उन्होंने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि जहां कहीं भी कोई खिलाफ वर्जी देखें तो फौरी तौर पर बल्दिया को मुतल्ला करें। अप्रैल के बाद कोरोना केसेस में रिकॉर्ड कमी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में रवां साल अप्रैल के बाद से अब तक की रिकॉर्ड कमी हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 400 से कम मरीज सामने आए हैं। अतवार को वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता रोज कोरोना से 16 अफराद हलाक हुए। इस तरह मुमलकत में अमवात की मजमूई तादाद 5657 हो चुकी है। वजारत सेहत के मुताबिक अतवार 15 नवंबर को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 305 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुल्क में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,53,255 हो गई है। सबक न्यूज ने वजारत सेहत की जानब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 357 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब तक 3,40,304 अफराद इस मर्ज से शफायाब हो चुके हैं। ममलकत में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 7,294 रह गई है, जिनमें से 810 मरीज इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के नए केसेस की सबसे ज्यादा तादाद रियाद में रही, जहां 57 नए मरीज सामने आए हैं। बयान में कहा गया है कि यम्बो 47, मदीना 23, बिलजर्शी 13, जद्दा 12, मक्का 12, अल-हफूफ 9 और अल-ज़हरान 8, अल-रस 7, दमाम 6 और हाइल में 6 केसेस का पता चला है।
हालिया दादोशुमार के मुताबिक 15 शहरों में मरीजों की तादाद 1, 8 शहरों में 2 और 1 शहर में 3 जबकि 3 शहरों में 4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सऊदी अरब में मुतअद्दी अमराज से बचाव और वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इकदाम का सिलसिला जारी है। वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ। वो अफराद जो एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के हवाले से संजीदगी अख्तियार नहीं करते, उन्हें चाहिए कि वो इस हवाले से जिम्मेदारी का सबूत दें। समाजी फासले के असूल की पाबंदी करते हुए SOPs का मुकम्मल ख्याल रखें ताकि इस महलक वायरस से महफूज रहा जा सके। नाज़रीन, ये थी आज की उर्दू न्यूज़ की खबरें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना इजहार जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो बिलवक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।